نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ توجہ کیجیے، وہ نا اکثر مینوں کہندے سی پتر جدوں اسی جمعہ پڑھن جائیدا سی نا حضور مولوی سردار دے پیچھے جدوں اسی جمعہ پڑھیدا سی نا، وہ ایک گل نوں 3 4 واری کردے ہوندے سی۔ آج سر ٹوٹ جاتا ہے، لے خراب ہو جاتی ہے، میں تو پتہ نہیں ہے کی بلاواں ہوندیاں، لے ٹوٹ جاتی ہے جی، سر خراب ہو جاتا ہے۔ میں کہ جی وہ کیوں 4 واری ایک گل نہیں کردے سی؟ کہندے تاکہ لوکاں دے ذہن چ کوئی گل رہ جائے۔ یہ ہوتا ہے عالم جس کا مقصد یہ ہے کہ سامنے والے کے دل کے اندر بھی کوئی بات بیٹھ جائے۔ آج الحمدللہ ان کا نام زندہ ہے، تا قیامت زندہ رہے گا۔ بھائی بات یہ ہے کم از کم ہمیں ایک عالم اور ایک جاہل خطیب کے اندر فرق ہونا چاہیے۔ ہمیں علم، جس طرح سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے پیر کی شرائط لکھی ہے نا، پیر کون سا آنا چاہیے؟ سنی صحیح العقیدہ ہو، عالم و جاہل نہ ہو، اور جناب اس کا سلسلہ جو طریقت ہے وہ متصل ہو، فاسق مولن نہ ہو۔ تو یہ پیر کی آپ نے کچھ 4 شرائط لکھی ہیں، بعض علماء نے اس کو 6 بھی کیا ہے، جس کے اندر یہ پائی جائیں اس کا آپ نے مرید ہونا ہے، وگرنہ آپ کا اس کی بیعت کرنا جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ اسی طرح سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے واعظ کی بھی شرائطیں لکھی ہیں۔ جس کا آپ نے واعظ سننا ہے نا، جس کی آپ نے تقریر سننی ہے، ایسے ہی نہیں جس کا کلپ سامنے آیا دیکھ لو، جس مصنف کی کتاب دیکھی اٹھا کے پڑھ لو، نہ فرمایا واعظ کے لیے بھی کچھ شرائطیں ہیں۔ کیا ہے؟ سب سے پہلی مسلمان ہو، نمبر 2 سنی صحیح العقیدہ ہو، آگے فرمایا وہ عالم بھی ہو، جاہل نہ ہو، صرف سرنگیاں با اور جناب تبلے بجاؤ والا نہ ہوئے، کیسٹیں سن کے جمعرات کی جمعرات اٹھ کے مولوی نہ بناؤ، اس کا آواز سننا جائز نہیں ہے۔ جی ہاں، جب تک عالم نہیں ہے۔ عالم کون؟ وہ بندہ جو اپنی ضرورت کے مسائل کتب سے خرچ نہ کر سکے، وہ عالم نہیں ہے۔ جو خرچ کر سکے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ واعظ کر سکتا ہے۔ سیدی امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس بات کو تعریف فرمایا ہے۔ اور پھر وہ سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، عالم ہو، فاسق نہ ہو۔ آج کل موٹیویشنل سپیکر آ گئے، یہ بھی گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے۔ ساحل ادیم آ گیا، تے کو فلانا آ گیا، تے فلانا آ گیا، طرح طرح دے اٹھے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ او جی سنو سب کی کرو من کی۔ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، سنو سب کی کرو من کی۔ بظاہر بڑا میٹھا جملہ لگتا ہے نا، سارے دی سن لی دی ہے جی، کیوں سن لیتے ہو بھائی؟ رب نے قرآن میں بڑا فرمایا، قرآن کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تمہارے آنکھ سے، تمہارے کانوں سے سوال ہوگا، دل سے بھی سوال ہوگا۔ تو کیسے کہتا ہے میں ہر ایک کو سن لیتا ہوں، میں ہر ایک کا کلپ دیکھ لیتا ہوں؟ نہ بھائی نہ۔ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو ان کا واقعہ سناتا، ہم کہتے ہیں اسی تے پکے سننی ہے، اس تے 11ویں کر دیں، اسی کتنا گمراہ ہو سکتے ہیں۔ ادھر دیکھو ذرا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن شریف نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لے کے آئے، قرآن شریف کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اگرچہ اس میں تعریف لوگوں نے کر دی بعد میں، لیکن ہے تو اس میں بعض کلام اللہ۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے سامنے حاضر ہے، قرآن پڑھنا شروع کر دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر غضب کا اظہار ہوا۔ اب وہ پڑھ رہے ہیں، صدیق اکبر نے روک دیا، کہا عمر دیکھ نہیں رہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے؟ عمر فاروق اعظم نے جیسے ہی دیکھا نا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ دیے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، آپ کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے جو جملہ ارشاد فرمایا بڑا قابل توجہ ہے بھائیو، سننے والا ہے۔ ہر بندے کا کلپ دیکھ لیتا ہوں، ہر بندے کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیتا ہوں، میں تھوڑی گمراہ ہو سکتا ہوں؟ میں کہا جس کے بارے حضور فرمائے میرے بعد کوئی نبی ہوتا جناب عمر ہوتے ہیں۔ حضور جن کے بارے میں فرمائے اور شیطان جن کو دیکھ کے رستہ بدل لیتا ہو، وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، کسی عام مولوی دی بد مذہب کی کتاب نہیں پڑھ رہے، تورات پڑھ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا اے عمر، آج اگر دل کے کانوں سے سننے والا جملہ ہے،
فرمایا آج اگر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے نا، تم مجھے چھوڑ کر، توجہ کرنی ہے، اس مولوی دا بھی سن لیا، اودا بھی اودا، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، فرمایا عمر حضرت موسیٰ آ جائیں، تم مجھے چھوڑ کر اگر ان کی بھی اتباع کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایسی کیا کوئی گل نہیں، اس طرح بڑے پکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کچے تھے؟ نہ حضور نے فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام بھی آج تشریف لے آئے نا تو ان کو بھی یہی حکم ہوتا، وہ بھی مجھ محمد کی ہی اتباع کرتے ہیں۔ تو اس لیے بھائیوں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دور بڑا فتنوں بڑا دور ہے۔ ہم بظاہر سوچتے نہیں ہیں او جی ماں کی فضیلت بڑی سونی مولوی بیان کرتا ہے، او جی بیٹے کی فضیلت بڑی اچھی بیان کرتا ہے، غریبوں کے حقوق بڑے سونے بیان کرتا ہے، اس کے کلپ کے پیچھے اون بھی لگا ہوتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے سننے میں۔ نہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام گزرے، آپ کے پاس نا ایک بد مذہب آ گیا، آ کے کہنے لگا حضرت قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ کی کہنے لگا حضرت قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں سننا چاہتا۔ کی فرمایا؟ نہیں سننا چاہتا۔ کہا حضرت قرآن ہے، رب کا کلام ہے، سنا ہے۔ فرمایا جا چل جا، نہیں سننا چاہتا۔ چلا گیا، مریدین نے کہا حضرت آپ کو کلام اللہ سنانا چاہتا تھا، اللہ کا کلام ہے، لا ریب کتاب ہے، کیوں نہیں سننا چاہتے؟ اب سنو ذرا گل۔ آپ نے فرمایا وہ قرآن تو پڑھتا مگر قرآن کا مفہوم اپنی منمانی سے اگر بیان کر دیتا، میرے دل میں بیٹھ جاتا تو میں کیا کرتا؟ ہم کیا کہتے ہیں کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، سن لو۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بد مذہب آ گیا، معتزلی، پتہ کی کہنے لگا حضرت کچھ گلاں کر دیا ساڈے کو بھی، ہم بات تو سنو، اللہ کی بات کریں گے، اللہ کے دین کی بات کریں گے، بات تو سن لو۔ انہوں نے کہا چل نہیں سننی۔ امام ابن سیرین، ان کے بعد سعید بن جبیر، کہنے لگا حضرت کچھ گلاں کرنی ہیں۔ فرمایا میں نہیں کرنا چاہتا۔ سنیے ذرا، انہیں کیوں پتا کیا حضرت اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا چل جا، اتنی بھی سننا نہیں چاہتا، اتنی بھی سننا نہیں چاہتا۔ یہ ہمارے اکابرین ہیں، وہ کچے نہیں تھے، ہم سے پکے تھے۔ جی ہاں، آج جو فتنوں کا دور ہے نا، اسی کچے ہوئے پہ ہیں۔ اور پھر علماء کی ضرورت پہ میں نے کلام کیا، چند باتیں عرض کی، اگلی گالے بھی سن لو۔ علماء کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب اور پتہ کیا ہے؟ جب اندھی عقیدت آ جائے۔ یہ بھی بات بڑی قابل ہے، ہم نے علماء کی ضرورت پہ کلام کیا ہے۔ عالم جدوں تئی عالم روے، عالم جب تک سنی صحیح العقیدہ رہے تب تک ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ جب اپنے عقیدے سے پھر گیا ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ جی ہاں، یہ بھی بڑی قابل توجہ بات ہے۔ جو اندھی عقیدت ہے نا، اندھی عقیدت، یہ بھی انسان کو گمراہی کی طرف دھکیلتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں؟ اب میں نام کس کس کے لوں؟ ہم سب کے سامنے مثالیں ہیں، کوئی کینیڈا کے اندر بیٹھا ہے، کوئی شیخ الاسلام بنا ہے، کوئی کدھر ہے، کوئی کدھر ہے۔ پہلے سنی تھے، صحیح العقیدہ تھے، اور جناب اعلیٰ حضرت کا نام لیتے تھے۔ جب شہرت مل گئی، سب کچھ مل گیا، پیسہ مل گیا، ادارے مل گئے، سب کچھ مل گیا، بدل گئے، عقیدے کو چھوڑ دیا، صحابہ پر تان کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہاں پر جو تو تھے سچے سنی، جو تھے احمد رضا کے ماننے والے، انہوں نے کہا چل پڑو، ہم تجھے نہیں مانتے، جب تک تو عالم تھا، سنی صحیح العقیدہ تھا، ہم تیرے ساتھ کھڑے تھے۔ لیکن اندھی عقیدت یہ گمراہی کا سبب ہے۔ ہاں، عقیدے پہ واپس آ جاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جو اندھی عقیدت ہے نا، یہ بھی انسان کو گمراہی کی طرف دھکیلتی ہے۔ اندھی عقیدت سے بھی بچنا ہے۔ دیکھیے المستند کے اندر سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کیا فرمایا؟ لیس حب الصحابۃ لذواتہم، ہم نبی سب سے بڑی مثال دی سیدی امام احمد رضا نے۔ فرماتے ہیں لوگوں، اس پوری کائنات کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد رتبہ انبیاء کے بعد کن کا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا، وہ سب سے اعلیٰ ذاتیں ہیں۔ دیکھو میرے امام نے مثال بھی کتنی پیاری دی۔ فرمایا صحابہ کرام علیہم رضوان، ان سے ہم محبت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟
کیوں کرتے ہیں؟ ان کی ذاتوں کی وجہ سے نہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کی ذاتوں کی وجہ سے نہیں، جس سے بھی محبت ہے مدینے والی سرکار کی وجہ سے ہے۔ تو یہ محبت کا معیار الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی ہو اللہ رسول کی رضا کے لیے، دشمنی بھی ہو اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ جب ہم محبت کا معیار خود گڑھ لیتے ہیں نا، خود ہی محبت کا معیار، میں ایک مثال دے دینا تو آسان نہیں مثال، محبت کا معیار خود ہی جب بندہ گڑھ لیتا ہے پھر گمراہ کیسے ہوتا ہے؟ غوث پاک دا مہینہ شروع ہو گیا نا 11ویں شریف دا، اگر نعوذ باللہ من ذالک اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کے، مولوی بیٹھا ہے تقریر کر رہا ہے، کھڑے ہو کے حضور غوث پاک کی گستاخی کر دے معاذ اللہ، مولوی اس کو فوراً ٹوکے گا، اوے پتہ نہیں 11ویں والے پیر روشن ضمیر پیرے پیرا میرے میرا کی بارگاہ میں بے ادبی کر رہا ہے، گستاخی کر، شرم کر۔ بڑی اچھی بات ہے، مولوی صاحب نے ٹوک دیا، علامہ صاحب نے روک دیا، تو شرم نہیں آتی؟ اللہ کے ولیوں میں بھونکتا ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے وہ خود مولوی غوث پاک کے بارے ہی نہیں، حضرت امیر معاویہ کے بارے خود بھونکتا ہے۔ محبت کے معیار میں فرق سمجھنا ہے آپ نے۔ اگر تو محبت ہے حضور کی وجہ، ہم حضور غوث پاک سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ سرکار کی وجہ سے بھائی، سرکار کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، حضور کے صحابہ سے محبت سرکار کی وجہ سے۔ نہ کہ ایک مولوی نقیب خطیب نہ تھا جب حضور غوث پاک کی بے ادبی ہو اس سے برداشت نہیں ہوتی، میں کہا بڑی اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہی مولوی، وہی پیر، وہی نقیب، وہی خطیب جب صحابی رسول کے بارے میں کوئی جملہ بکتا ہے تو پھر اس کے چہرے پہ کوئی غضب نہیں آتا، سامنے والوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے ہم نے جو معیار محبت اللہ رسول نے بتایا تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ جو محبت کی شرائط تھی، نماز ہے، بغیر شرائط کی ہو جائے گی؟ نماز کی شرطیں علماء نے لکھی ہیں، 6 شرطیں ہیں نا نماز کی، جب تک وہ نہ پڑھی جائے نماز ہو جائے گی۔ محبت بھی شرط ہے، اللہ رسول کے لیے ہو۔ جب رسول اللہ کی ذات کو بیچ میں سے نکال دیا وہ محبت کام دے گی؟ کبھی بھی کام نہیں دے گی۔ تو اس لیے بھائیوں، علماء سے عقیدت ہو، علماء وہ جو سنی صحیح العقیدہ علماء، جن کا عقیدہ خراب ہو جائے، بگڑ جائے، رستے سے بھٹکنے لگے، اس سے اپنا دامن فوراً چھڑا لو، اور سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے دامن کے ساتھ جڑ جاؤ، وابستہ ہو جاؤ، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک کی الوہیت، نبی پاک علیہ السلام کی رسالت، صحابہ کرام کا ادب، اور نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت کا ادب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کا ادب، آپ کو سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے در سے ملے گا۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں جو چند باتیں میں نے عرض کی ہیں اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔